صلیبی جنگوں میں ایک مرتبہ فلسطین کا کچھ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا تھا، جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا۔ صلیبی سرداروں نے وہاں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ جن مسلمان بادشاہوں نے چھنے ہوئے علاقوں کو واپس لیا، ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صلیبیوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز موصل کے ترک امیر عماد الدین زنگی کے زمانے میں ہوا۔ سرداروں میں نجم الدین اور شیر کو عماد الدین کے دست و بازو تھے۔ نجم الدین ایوب ہی کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر شہرت کے آسمان پر چمکنے والا تھا۔ نام اگرچہ یوسف رکھا گیا، لیکن وہ صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ عماد الدین کے جانشین نور الدین نے صلیبیوں سے لڑائی کی پوری تیاری کر لی تھی۔ صرف ایک خدشہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اگر وہ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے تو نور الدین کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا۔ خطرے کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے سلطان نے شیر کو مصر بھیج دیا۔ وہ اپنے نوجوان بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے گیا۔ شیر نے جاتے ہی مصر کے انتظامات کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا منصب صلاح الدین کو دے دیا گیا۔ ابھی صلیبیوں کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا گیا تھا کہ سلطان نور الدین محمود وفات پا گئے۔ ان کا فرزند کم عمر تھا اور سخت لڑائیاں درپیش تھی، جن کے لیے ایک قابل ذکر و تجربہ کار سپہ سالار کی ضرورت تھی۔ ملک کے مدبروں نے یہی مناسب سمجھا کہ بادشاہی صلاح الدین کے حوالے کر دی جائے۔ صلاح الدین نے مکمل تیاری کی اور جنگ شروع کر دی۔ صلیبیوں نے ہر مقام پر شکست کھائی اور انجام کار بیت المقدس میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان نے ستمبر 1187 کو شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مناسب مقامات پر فوجیں مورچے قائم کر کے بیٹھ گئیں۔ پیچھے پہاڑوں پر منجیقیں لگا دی گئیں جو پتھر کے گولے شہر پر پھینکتی تھی۔ جگہ جگہ سرنگیں لگنے لگی تاکہ ان میں بارود کو بھر کر دیواروں کو اڑایا جا سکے۔ محصورین کو کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، چونکہ 90 سال بیشتر بیت المقدس کو فتح کر کے انہوں نے شہر کی آبادی پر بہت ظلم کیے تھے، اس لیے اپنے پرانے گناہ کی یاد میں ان پر کپ کپی طاری تھی۔ جب ان کی تکلیفیں حد سے گزر گئی تو شہر حوالے کر دینے پر مجبور ہو گئے۔ آخر طے پایا کہ تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ ادا کر کے چلے جائیں۔ جو شہر میں رہنا چاہیں ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ساری کھینچتان لڑائی تک تھی۔ لڑائی ختم ہوئی تو کھینچتان بھی نہ رہی اور سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ شروع کر دیا گیا۔ جو لوگ روپے دے سکے وہ نکل گئے، جو باقی رہ گئے ان میں سے بہتوں کو سلطان نے معاف کر دیا۔ جو صلیبی مارے جا چکے تھے یا قید ہو گئے تھے، ان کی عورتیں اور بیٹیاں شہر میں آ گئی تھیں۔ وہ سلطان کے پاس پہنچی تو اس نے نہ صرف سب کے فدیے معاف کر دیے بلکہ حکم دیا کہ ان کے عزیزوں میں سے جتنے قیدی ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ عورتیں جہاں جہاں پہنچی سلطان کی فیاضی کے ترانے گاتی رہیں۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ خدا کی بڑی صفات میں عدل اور رحم ہے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہوا۔ سلطان کے کارناموں میں سے اگر صرف یہی کارنامہ دنیا کو معلوم ہوتا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ سلطان نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ تمام زمانوں کا بڑا ہی عالی حوصلہ اور بامروت انسان تھا۔ 90 برس کے بعد بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، اور یہ فتح اس وجہ سے تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جس زمانے میں ظلم و جبر عام تھا، صلاح الدین نے اس زمانے میں نرمی، رحم اور شفقت کا ایسا برتاؤ کیا جس کی مثال اس دور ہی نہیں بلکہ اکثر دوروں میں نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔